اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی جنگ میں پاکستان کے حکمرانوں کا ناپاک کردار، جس کی مثال آپ نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ہماری اسٹیٹ کے رویے سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے تب تک تو تھوڑی بہت چھوٹ نظر آ رہی تھی، لیکن جب سے الیکشن پر ڈاکہ زنی ہوئی ہے یہ حکومت کھل کر میدان عمل میں نکل آئی ہے، کیونکہ اس حکومت کا عوامی رائے، عوامی مینڈیٹ سے کوئی دور پار کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ حکومت انہی کی خدمت کرنے آئی ہے جو اس کو زبردستی ملکی اداروں کا استعمال کر کے اقتدار میں لے کر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مذہبی جماعت پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور ایک سنگل آواز بھی ان کے ناپاک کردار کے خلاف آ سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کے مصداق جس کام کو یہ اپنے حق میں سمجھ رہے ہیں، یہ کام ان کے لیے وبال لے کر آئے گا، کیونکہ جب تک یہ مذہبی جماعتیں اس نظام کی بینیفیشری تھیں وہ یقیناً اسمبلی میں رہتے ہوئے صرف بندر کی طرح چھلانگیں تو لگا سکتی تھی، لیکن کوئی عملی اقدام سے ان کے عہدے، ان کے اسٹیٹس ان کو روکتے تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کے ہاتھوں میں عوامی طاقت تو دی ہے، اور اگر یہ پہلے اسلام کے اصولوں کے مطابق کسی پر بھی ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ جو کچھ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے لوگوں اور سینیٹر مشتاق، جن کو پاکستان میں فلسطین کی توانا آواز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے پوری قوم کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جب ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں تو باقیوں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ جو کچھ آگے کیا جائے گا اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ اس مسئلے کو صرف مذمت کر کے چھوڑ دینا ایک سنگین غلطی ہوگی، اس پر بہت بھاری رد عمل بنتا ہے۔ اس وقت سب سے ضروری عمل 1 پوائنٹ ایجنڈا، ظلم برداشت نہ کرنے کی پالیسی میں پنہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر یہ تمام مذہبی جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر متحد ہو کر کچھ کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ جب انہوں نے 6 کروڑ ووٹرز کے حق کو دبا لیا تو آپ تو ان کے سامنے چوٹیوں سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور جب بات آئے فلسطین کی تو یہ ان کی ہی مانیں گے جو ان کو زبردستی اقتدار میں لائے ہیں۔ آپ اپنا حق نہ لے سکے اور جس کا اقتدار پر حق تھا اس کو اس کا حق نہ دلا سکے، تاکہ کل جب ایک عوامی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ایسا کرتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ عوام جو تم کو اقتدار میں لا سکتی ہے وہ اقتدار سے اتار بھی سکتی ہے۔ لیکن آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ 6 کروڑ بھیڑ بکریوں کی کوئی حیثیت نہیں، حکم تو اس طاغوت کا ہی چلے گا اور وہی اپنی رٹ قائم کرے گا جس کی ایما پر ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کو اقتدار ملا ہے، اور وہ اس کے لیے ہی کام کریں گے۔ اب بھی وقت ہے، ڈٹ جائیں اور چھین لیں اپنا حق، ورنہ یہ جو آپ کو آج دبا رہے ہیں یہ روز بروز طاقت پکڑتے جائیں گے۔ پھر آپ کو اسرائیل کے مظالم فلسطین میں چھوٹے نظر آئیں گے، ان کے سامنے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر آپ کے ملک میں ہوں گے۔ اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات اہل علم کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک طرف اسرائیل کی فوجی پالیسی مسلمان خواتین کا ریپ کر کے ان کو قتل کرنے کی ہے، تو دوسری طرف آپ نے اپنے ملک میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بھی کوئی شک ہے کہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ اب بھی سمجھنا باقی ہے کہ اسرائیل آپ کے ملک میں کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یقیناً ہمیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب آپ کا کام ہے کہ عوام کی دی ہوئی طاقت کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے ڈنڈے کھانے کے اور مظلوم بننے کے۔ اب یہ نام نہاد جمہوریت ایکسپوز ہو چکی ہے جس کے پیچھے مسلم عوام کو 75 سال سے لگایا گیا تھا۔ یہ نظام اپنے قدموں پر ہے، اس کے پاس اس وقت کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہی ہے۔ صہیونی طاقت پوری دنیا میں اپنے بنائے ہوئے اس نیشن اسٹیٹ کے نظام کو گرا رہے ہیں۔ اس سے جو فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب وہ بجلی کی رفتار سے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف گامزن ہے۔
اور ہمیں اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نظام کی جدوجہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ طاغوت کے نظام میں کمپرومائز کرنے کے بعد آپ کتنی ہی نمازیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کر لیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان عبادات کی اجازت طاغوت کو بڑا خدا بنا کر حاصل کی ہے، جس کو اقبال اس طرح کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام یہ آزاد۔ اس شعر کا مطلب آج بہت اچھا سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ جس تکلیف سے ڈر کر ہم 75 سال سے نہیں نکلے، آج نکلیں گے تو آخرت سنورنے کا امکان روشن ہوگا۔ لیکن اگر خوف کے مارے نہیں نکلے تو یقیناً ظلم ہمارے گھروں تک پہنچنے والا ہے، اور پھر نہ دنیا رہے گی اور نہ آخرت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے جب تک کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، کوئی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔